السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پہلے درس میں نے آپ کے سامنے نیت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ نیت کو اگر دیکھا جائے ڈکشنری کے اعتبار سے تو نیت کہا جاتا ہے نوع من القصد والارادہ۔ نیت کہتے ہیں انسان کا اپنے دل میں ارادہ کرنا، اپنے دل میں قصد کرنا، اسے نیت کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو نیت کا معنی ہوتا ہے قصد الطاعۃ والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، یعنی کہ ایک انسان جو ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے، ایک انسان جو اپنے دل سے اس بات کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے قریب ہونے والا عمل کروں، اللہ رب العالمین سے نزدیک ہونے والا عمل کروں، تو جو بھی وہ عمل کرتا ہے اسے جو نیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا نیت کا مطلب۔ اور جو ارادہ اور جو نیت ہے نا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ دیکھیں یہ ارادے کی بات ہے، نیت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 152 اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں، جن کا ارادہ دنیا حاصل کرنا ہے، جو دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ومنکم من یرید الآخرہ، لیکن اسی انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی انسان ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ان کا ارادہ آخرت کو حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، یعنی دنیا کے اندر کچھ اللہ رب العالمین کے ایسے بندے ہیں کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہوتا ہے۔ جو انسان آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ نزید لہو فی حرثی، اس کی کھیتی کو اور زیادہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو انسان دنیا کا ارادہ کرتا ہے، جو انسان دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس میں سے تھوڑا بہت دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس انسان کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سورہ شورى آیت نمبر 20 ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر انسان اللہ رب العالمین کو بھلا کر کے خالی دنیا کا ارادہ کرتا ہے، خالی دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، اسے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن انسان اگر دنیا کے ساتھ ساتھ میں اپنے رب کو بھی یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھی یاد کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اگر دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حرج تب ہوتا ہے جب اللہ کو بھول کر کے، اللہ رب العالمین کو بھلا کر کے انسان خالی دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو انسان دنیا کے پیچھے پڑتا ہے نا اللہ کو چھوڑ کر کے، تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ کیا کہا؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کا ہوگا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑے گا، تو ایسے لوگوں میں سے ہم جسے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو دنیا کے پیچھے ہوگا ہم اسے پوری دنیا دیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جسے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور اللہ نے کہا یصلاها مذموما مدحورا، اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کو رسوا کر کے جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ تو یہاں پر تو ایک بات واضح ہو گئی، اگر انسان اللہ کو بھلا کر کے خالی دنیا کے پیچھے جاتا ہے کہ مجھے دنیا چاہیے دنیا چاہیے، اس کے ہر عمل میں ہر کام میں اس کا ارادہ دنیا کا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین جتنا اس کو چاہے گا اتنا ہی دے گا۔ یہ نہیں کہ انسان بہت کوشش کرے گا اس کو بہت مل جائے گا۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو بھلا کر کے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آخرت برباد ہو رہی ہے، لیکن دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن دنیا ان کو مل نہیں رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ کہا جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی دیں گے۔ لیکن اگر ایک انسان آخرت کے پیچھے پڑتا ہے، آخرت کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ نے کہا جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش جو ہے
اس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے، اور اگر وہ مومن انسان ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس انسان کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے۔ وہ انسان جو آخرت کو پانے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جو اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جو محنت کر رہا ہے، اس کی محنت کی قدر اللہ کے ہاں کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر محنت کیا، اللہ نے اس کی محنت کی قدر کیا، لیکن دنیا کے پیچھے پڑا، اللہ نے کہا جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی دیں گے۔ لیکن یہاں پہ نہیں کہا، یہاں پہ کہا جتنا کوشش کریں گے اس کی قدر کی جائے گی، یہاں پر کمی نہیں ہوگی، یہاں پر پورا پورا دیا جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا جو بھی کچھ کام ہے، ہمارے ہر عمل کے پیچھے اللہ رب العالمین کو حاصل کرنا، جنت کو حاصل کرنا، اللہ سے قریب ہونا، یہ چیز ہونی چاہیے۔ نیت کے فائدے کیا ہیں؟ یہ جو نیت کی بات چل رہی ہے، نیت کے فائدے کیا ہیں؟ نیت کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے یا شریعت مطہرہ نے جو نیت کو ہمارے لیے لازم قرار دیا تمام اعمال کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کا دل اس بات پر گواہی دیتا کہ یہ کام اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے، اب نیت کو اگر ہم دیکھیں تو نیت جو ہے عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے۔ نیت جو ہے عبادت کے اندر عبادت کا فرق کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ظہر کے ٹائم میں عصر کی نیت کر کے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ نیت کا معاملہ کہ اللہ رب العالمین نے ہر نماز کو، تمام کی تمام نماز کو اللہ رب العالمین نے اس کے وقت پر فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اس کے اوقات پر فرض کیا گیا ہے مومنوں کے اوپر۔ تو کوئی انسان ظہر کے ٹائم میں عصر کی نیت کر کے عصر کی نماز کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ نیت جو ہے عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے کھانا کھاتا ہے، کھانا سارے انسان کھاتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہونے دو، غیر مسلم ہونے دو، سارے انسان کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن جب انسان کھانا کھانے سے پہلے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو نعمت دیا، انسان نے اس کی قدر کیا، اللہ رب العالمین کو یاد کیا، شروع میں بھی یاد کیا، آخر میں بھی یاد کیا۔ تو اس انسان کو یہ نیت کرنے پر اسے اجر ملتا ہے، یہ دعائیں پڑھنے پر اسے اجر ملتا ہے۔ لیکن جو انسان بغیر بسم اللہ کے آخر میں کھانا کھانے کے بعد بغیر دعا کے اٹھ جاتا ہے، کھانا اس نے بھی کھایا، کھانا اس نے بھی کھایا، یہ عادت ہے، لیکن عادت اور عبادت میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جب دعا پڑھ کر کے جب کھانا کھاتا ہے اور آخر میں جب دعا پڑھتا ہے انسان، تو وہ کھانا اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کھانا کھاتا ہے، نہ دعا یاد آئی شروع میں نہ بعد میں، تو اس کی عادت ہے۔ تو نیت جو ہوتی ہے عادت اور عبادت میں فرق کر دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارا جو بھی عمل ہونا چاہیے، ہمارا جو بھی کام ہونا چاہیے، وہ سارا کا سارا کام جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، ایسے ہی نیت کا ایک بہت بڑا دخل یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، ہم جو بھی کچھ کام کریں، ہمارا وہ کام، اس کام پر ہمارا دل کتنا راضی ہے، ہمارا دل کس قدر خوش ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں۔ جب مسجد میں امام کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو نیت کرتے ہیں نا، وہ نیت زبان سے کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر زبان سے نیت کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نیت کا جو میں نے شروع میں آپ کو اس کا جو ڈیفینیشن دیا ہے وہ کیا ہے؟ دل کا ارادہ کرنا، دل سے ارادہ کرنا، اسی کا نام نیت ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گھر سے آپ کا نکلنا، مسجد کی طرف آنا، یہی نیت ہے آپ کی، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو آپ جب گھر سے نکلے کس کام کے لیے نکلے ہیں؟ اگر کوئی انسان آپ سے پوچھے گا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں ظہر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، یا میں عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ تو گھر سے آپ جس ارادے سے نکلے ہیں وہ ارادہ ہی آپ کا نیت ہو گیا۔ اب آپ یہاں پر آ کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پھر زبان سے نیت کرنا، زبان سے نیت کرنے کا کوئی تصور اسلام کے اندر کیا ہے؟ نہیں ہے۔ چاہے وہ رمضان کے روزے کا معاملہ ہو یا نماز کا معاملہ ہو، ہمارے دل میں جو کچھ ارادہ ہوتا ہے اس روزے کے تعلق سے، اس نماز کے تعلق سے، اسی کو جو ہے
نیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین نے ہمارا جو بھی عمل ہے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب عبادت کریں تو اس کے اندر اس کے دین کو خالص رکھیں، اس کے دین کو خالص رکھیں، ہماری نیت خلوص ہونی چاہیے، اور ہم جو عمل کریں گے وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تب تو جا کر کے اللہ رب العالمین کا وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نیت جو ہے انسان کے لیے ایک لازمی حصہ ہے، انسان جیسی نیت کرے گا اس کے اعمال سے اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اگر ہماری نیت برابر ہے اور اس کے اندر خلوص ہے اور ہمارا وہ عمل کتاب و سنت کے روشنی میں ہے تو ہمیں اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اگر ہمارا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، ہماری نیت صحیح نہیں ہے، اگرچہ وہ عمل کتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو، وہ کتنا بہترین عمل کیوں نہ ہو، لیکن نیت صحیح نہیں ہے اور کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کا ہمیں اجر سے محروم کر دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو عمل توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔